فرمانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ قبلہ امام صاحب علامہ حاکم علی سکندری صاحب اور عامر بھائی نے حکم دیا، فقیر آپ نے لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے آن پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان کا خلوص اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، ہم سب کا مل بیٹھنا منظور و مقبول فرمائے۔ بغداد شریف سے بات شروع کرتے ہیں۔ مدینہ پاک کے ساتھی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ کرے سارے کٹھے چلے مدینہ میں۔ ابھی حال ہی میں اس ناچیز کو بغداد شریف کی حاضری نصیب ہوئی۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمارا بغداد شریف میں کچھ دن گزرے۔ درود پاک کے حوالے سے بات عرض کروں، لیکن سرزمین بغداد سے۔ بغداد شریف کا شہر ہے، دیوانے کا نام ہے حضرت شہر شبلی۔ ماشاءاللہ آج بڑوں کے ساتھ بچے بھی بزم میں شامل ہیں۔ تو شیخ شبلی کو بغداد کی گلیوں کے بچے دیوانہ کہتے تھے۔ دیوانہ کہہ کر کنکر مارا کرتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ شبلی بچوں سے کہتے، پیارے بچوں تم اپنا شوق پورا کرو، دیوانہ بھی کہو، کنکر بھی مارو، کیونکہ کنکر کھانا یہ مدنی لجپال کی سنت ہے۔ تو پیارے بچوں چھوٹے چھوٹے کنکر مجھے مارا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے کنکر تم اٹھا کر مجھے مارو اور میرا جسم جو ہے وہ زخمی ہو جائے، خون بہ نکلے۔ تو شرع محمدی کا مسئلہ ہے کہ جب جسم سے خون بہ نکلتا ہے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے تم اپنا شوق بھی پورا کرو اور ہم بھی یار کی ادا کو پورا کرتے رہیں، تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے اور ہم بھی اپنے لجپال کی ادا کو ادا کرتے رہیں، کہ پتھر بھی کھاتے رہیں اور مدنی لجپال پہ درود پاک بھی پڑھتے رہیں۔ باوضو ہو کر درود پاک پڑھنا یہ اہل اللہ کی عادت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ عادت نصیب فرمائے، کیونکہ اچھی عادتیں لینا اچھے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، اور جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں وہ یقیناً اچھے ہی لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے منتخب فرما دیتا ہے، وہ یقیناً اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی بغداد شریف کی گلیوں میں گزرتے گزرتے ایک درسگاہ میں جا پہنچے۔ جیسے علامہ یعقوب احمد چشتی صاحب تشریف فرمائے، مدرسہ پڑھاتے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کا ذہنی اور روحانی فیض قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمائے، اور ہم اہل علاقہ کو ان سے مستفیض ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر والے آ کر فیض لے جاتے ہیں اور گھر والے گھر کا سمجھ کے معلوم رہ جاتے ہیں۔ جناب سلمان کہاں سے چلے، جناب بلال کہاں سے چلے، آئے حضور کی غلامیاں دی، گر گئے قدموں میں قربان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گئے، دور سے آ کر فیض پا گئے، اور قریب رہنے والے ابو جہل ابو لہب چہرہ تکتے رہ گئے، مگر انہیں حسن محمدی نظر نہ آیا۔ جنہیں حسن محمدی نظر آیا وہ بغداد کی گلیوں میں رہ کر جناب شبلی حضور پر دیوانہ وار درود پاک پڑھتے تھے۔ تو پڑھتے پڑھتے ایک دن درسگاہ میں چلے گئے
दर्सगाह में उस्ताद शेखुल हदीस जनाब अबू बकर मुजाहिद दर्स पढ़ा रहे थे। तो उस दर्स पढ़ाते पढ़ाते जैसे दीवाने को आते देखा तो अपनी मसनद से उठ खड़े हुए। उलमा सामने बैठे हदीस पाक पढ़ रहे थे। तो तुलबा की आदत होती है हर बात में सवाल जहन में सोचना और करना। अब जहन में सवाल उठने लगे कि हमारे उस्ताद को क्या हो गया कि वो दीवाना जिसे बच्चे गलियों में कंकर मारते हैं, हमारे उस्ताद को क्या हो गया कि इसने दर्से हदीस छोड़ दिया, अपनी मसनद को छोड़ा और उस दीवाने के इस्तकबाल करने के लिए चंद कदम आगे तशरीफ ले गए। जाकर शेख शिबली की दोनों आंखों के दरमियान माथे का बोसा लिया, पेशानी का बोसा लिया और लेकर अपनी मसनद पे बिठाया। दो जानू साथ बैठे रहे। दीवाना अपनी मर्जी से बैठा रहा जब तक जी चाहा। जब चला गया तो साथियों ने सवाल किया, हुजूर वाला क्या राज था कि आपने उस दीवाने की खातिर अपनी मसनद छोड़ी? क्या बात देखी इसके अंदर कि आप चंद कदम चलकर आगे तशरीफ ले गए? क्या राज था इसके अंदर कि आपने इसकी पेशानी का बोसा लिया? तो जनाब अबू बकर मुजाहिद ने जब साथियों का सवाल सुना तो आंखों से आंसू छलक पड़े। कहा, यारो, जिसे लोग दीवाना कहते हैं, जिसे बगदाद के बच्चे कंकर मारते हैं, इस दीवाने को आम बंदा न समझना। मोहब्बत इलाही और बंदा मोमिन का मौजू देने वालों, सुनो सुनो, फरमाया इस दीवाने को आम बंदा न समझना। यारो, यही दीवाना तो है जिसे लोग दीवाना कहते हैं और इस दीवाने की वजह से मैं रात सोया, मेरे सर की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुली, तो इस दीवाने की वजह से मदनी लजपाल ने मुझे अपना दीदार करा दिया। इस दीवाने की वजह से रात करीब आका ने करम किया और मुझे अपना जलवा दिखाया। जलवे के अंदर मैंने क्या देखा? मसनद लगी हुई है, सहाबा किराम का जन्मे वकील है, मदनी लजपाल तशरीफ फरमा है। इस हाल में जैसे सितारों में 14वीं का चांद चमकता है। साहबी रसूल सरजमीन मदीना तैयबा मस्जिद नबवी में आए। चांद की 14 की रात थी। चांद शबाब के साथ चमक रहा था। कभी नजर आसमां के चांद को देखते हैं, कभी चेहरा मुस्तफा को देखते हैं। इश्क और अकल का आपस में तनाजा है। अकल कहती है ये सोने हैं या वो सोना है। इश्क कहता है अरे चांद से तशबीह देना, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? अरे चांद के चेहरे पे दाग है, मदनी का चेहरा साफ है। चांद के चेहरे में दाग है और मदनी का चेहरा साफ है। क्यों ना हो कि मद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, जिस चेहरे का हुस्न का तज़किरा खुद खालिक कायनात ने कुरान में फरमाया। हजरत अबू बकर मुजाहिद फरमाते हैं, भले लोगों, मैंने रात ख्वाब में मदनी लजपाल को देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया जिस तरह आज मैंने अपनी महफिल में किया। पूछा क्या? फरमाया महफिल लगी हुई थी, सहाबा के झुरमट में से मदनी लजपाल उठ खड़े हुए और ये दीवाना महफिल में आया। हुजूर ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और उसकी पेशानी का बोसा लिया। बोसा लेकर अपने करीब बिठाया, शफकत फरमाई। तो ऐ सवाल करने वालों, मैंने भी हालत खार में आका का दामन पकड़ा, दामन गिर हुआ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शहर का वासी है, बच्चे दीवाना कहते हैं, कंकर मारते हैं, आप इसमें इतना शफकत क्यों कर रहे हो? आप इसमें
اتنا شفقت کیوں کر رہے ہو؟ تو مدنی لجپال نے فرمایا ابو بکر مجاہد پوچھنا چاہتا ہے راز، تو راز یہ ہے کہ یہ نوجوان جسے لوگ دیوانہ کہتے ہیں یہ اللہ کے حضور 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے۔ 11ویں کی محفل میں آنے والوں، محفلیں سجانے والے بے نمازی نہیں ہوتے۔ اگر سجدوں سے دوری ہے تو پلٹ آؤ اور اہل اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ نوافل کی کثرت کی بھی عادت بناؤ۔ فرمایا یہ وہ دیوانہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر قرآنی آیت سورہ توبہ کی آخری 2 آیاتیں پڑھتا ہے، 2 آیات سورہ توبہ کی پڑھ کر پھر یہ دیوانہ مجھ پہ دیوانہ وار درود پاک پڑھتا ہے۔ قرآنی آیات پڑھ کر پھر مجھ پر دیوانہ وار یہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اے ابو بکر مجاہد، اس کی ادا مجھے ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں محمد عربی اٹھ کر اپنے دیوانے کا استقبال کر رہا ہوں۔ وہ محبوب جس میں خدا درود بھیجے، وہ محبوب جس میں ملائکہ درود بھیجے، وہ محبوب اپنے امتیوں کے درود پر اتنا خوش ہوں تو محفل میں آنے والوں، بغداد کے رہنے والے شیخ شبلی پہ کرم ہو سکتا ہے، اور اس دیوانے کی وجہ سے جناب ابو بکر مجاہد پہ کرم ہو سکتا ہے، تو پھر آپ بھی پلٹ آئیں، جب محفل سے گھر جائیں تو باوضو ہو کر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ نہ جانے کون سی گھڑی ہے کہ سر کی آنکھیں بند ہوں، دل کی آنکھیں بیدار ہوں، اور کریم کرم کرے اور اپنا جلوہ دکھا دے۔ سنا ہے آپ، سنا ہے آپ، ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیں گے درود پاک، کثرت کریں گے تو حصول برکت کے لیے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ پیارے، یہ وہ محفل ہے جو ہر حال میں مقبول ہی مقبول ہوتی ہے۔ میرا رب وہ ہے جو ناراض ہونے میں بہت دیر کرتا ہے، یعنی جلدی رب اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا، اور راضی ہونے میں بہت جلدی فرماتا ہے۔ انسان ہے نا، انسان سے ناراض ہو جائے، کوئی بات ایسی کر دی کہ مزاج کے مخالف حل، تو انسان ناراض ہوتا ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اپنی ناراضگی کو ختم کرو اور ایک دوسرے سے مصافحہ و معانقہ کر کے اپنے بھائی چارے کا اظہار کرو۔ لیکن ہم نفس پرست لوگ صدیاں بیت جاتی ہیں کہ باپ بیٹے کے درمیان طلاق کلامی ہوتی ہے تو باپ بیٹے کا چہرہ ترستا ترستا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں کی منزل کو تو جا پہنچتا ہے لیکن بیٹے کا جلال ختم ہونے کو نہیں آتا۔ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن کریم رب ناراض ہونے میں بہت دیر لگاتا ہے اور راضی ہونے میں سب سے جلدی راضی ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی، اور فعل مضارع کا صیغہ ہے، علامہ صاحب موجود ہیں، جو تمام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ نہیں دکھایا، دکھاتے رہے ہیں، دکھاتے رہیں گے۔ جی جناب ابراہیم علیہ السلام ایک بات عقیدے کی کرو اور ایک بات محبت کی سنیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم بیت المقدس کے اندر میرے اور آپ کے مدنی لجپال کے مقتدی ہیں، آقا مسجد اقصی کے بیت المقدس کے امام ہیں، پیشوا ہیں۔ ارے جب مقتدی کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ پوری کائنات کو دیکھتا رہتا ہے، تو پھر امام الانبیاء کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ارض و سما کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، تو نواب شاہ مسجد فیضان سلیمان میں بزم سجانے والوں، گنبد خضرا میں رہ کر محبوب ہمیں بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے آداب محفل میں سے جب مسجد میں آؤ تو سروں کو ڈھانپ کر آؤ، اور موبائل فون بند کر کے آؤ، اور اسی سے لو لگا کے بیٹھو، پھر دیکھو رب کتنا تم پہ کرم فرماتا ہے، کتنا رحمت کمی برساتا ہے، اور بڑی دیر سے ناراض ہوتا ہے۔ کیسے؟ اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مالک ارض و سما کا جلوہ تو کھلا۔ جناب ابراہیم کی نظروں سے اللہ نے پردے اٹھائے، حجابات اٹھائے، دیکھا ایک شخص گناہ کر رہا ہے۔ کہا مالک تیرا بندہ ہو کر تیرا رزق ہے، تیری نافرمانی کرے اسے ہلاک کر دے۔ اللہ کا نبی جو دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اللہ نے اسے ہلاک فرما دیا۔ پھر جلوہ دیکھا، کسی اور معصیت میں مبتلا شخص کو دیکھا، کہا مالک تیری زمین میں رہ کر، تیرے عرش کے سائے کے نیچے رہ کر تیری نافرمانی کر رہا ہے، ہلاک کر دے۔ ہلاک ہو گیا۔ جب تیسرے شخص کو دیکھا تو کریم رب نے وحی نازل فرمائی، فرمایا ابراہیم تو نے آج دیکھا اور اس کے لیے اتنا جلدی کر دی، دعائے ہلاکت کرنے میں، دعائے ہلاکت کرنے میں اتنا جلدی کر دی۔ سن میں رب اپنے بندوں پہ کتنا رحیم ہے، میں رب اپنے بندوں پہ کتنا غفور ہوں، میں رب اپنے بندوں پہ کتنا رحیم ہوں۔ فرمایا جب بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس سے پہلے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو میں فرشتے کو حکم دیتا ہوں دائیں کندھے پہ بیٹھنے والا فرشتہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ کتنی نیکی لکھ دے؟ ایک نیکی لکھ دے۔ فرمایا جب وہ بندہ میری توفیق سے نیکی کر گزرتا ہے تو پھر میں فرشتے کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا اجر لکھ دے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ قادر ہے اس سے بھی دگنا جسے چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن سنیے اس کے برعکس اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ لکھنا چاہتا ہے، رب فرماتا ہے خیر، حالانکہ اس کے تو قدرت علم ہے کہ یہ کرنے والا ہے یا نہ کرنے والا ہے۔ آج لوگ نبیوں پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، تو ہر بات بے علمی کی دلیل نہیں ہوتی ہے، ہمت تو کہو اللہ کو علم نہ تھا۔ اللہ نے فرشتوں کا کہا خیر دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور رب ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز اس کی احاطہ قدرت میں ہے، پھر بھی فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ابھی خیر خیر، اس نے ارادہ بد کیا ہے، کیا تو نہیں ہے نا، اس کے نام اعمال میں ابھی نہیں لکھنا۔ پھر خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، فرمایا اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھ۔ کہا ابراہیم گناہ لکھا گیا،
لکھے جانے کے بعد اسے میں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، انتظار کرتا ہوں کہ بندہ پلٹ آئے، میری بارگاہ میں توبہ کر لے، میرے حضور رجوع آئے، معافی مانگے۔ اور معافی مانگنے کے کتنا راستے ہیں؟ معافی مانگنے کے کتنا راستے ہیں؟ 6 راستے ہیں۔ کتنا راستے ہیں؟ 6۔ سامنے، پیٹھ پیچھے، دائیں بائیں، نیچے اور اوپر۔ کوئی عمل ایسا کر، نیکی کی طرف قدم بڑھا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، بدی سے اپنے قوم کو روک لے، بخشش کا ذریعہ، مظلوم کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھا، بخشش کا ذریعہ، ظلم کی طرف اٹھنے والا ہاتھ روک لے، مغفرت کا ذریعہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لے، بخشش کا ذریعہ، اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، بخشش کا ذریعہ۔ 6 راستے ہیں معافی مانگنے کے۔ جب ابلیس کو رب نے اپنی رحمت سے دور کیا نا، فرمایا فَخْرُجْ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، مردود نکل جا، صبح قیامت تک میں نے تجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو مہلت مانگی۔ کیا مہلت مانگی؟ کہا مالک مجھے مہلت دے۔ فرمایا کیا کرے گا؟ کہا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وسوسے ڈالوں گا، نیکی کی راہوں سے روکوں گا۔ کہا کہاں سے؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ فرمایا عرض کی اے باری تعالیٰ مہلت دے مجھے، 4 راستے ہیں، آگے سے بھی تیرے بندے کو روکوں گا، پیچھے سے بھی روکوں گا، دائیں سے بھی روکوں گا، بائیں سے بھی روکوں گا، تیری بارگاہ میں آنے سے اسے وسوسے ڈال کر گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مالک نے کہا مانگ لیا، جی مانگ لیا۔ فرمایا بدبخت وسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ 4 سمتیں تو نے لے لی بندے کو روکنے کے لیے، تیرے سپرد ہیں، جا تو اپنی دل لگا، تو اپنا زور لگا، میری رحمت اس سے وسیع ہے، اگر میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کرے گا میں اسے بخش دوں گا، اگر میرا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا میں مالک اس کی مغفرت کر دوں گا۔ فرمایا 2 سمتیں اب بھی باقی ہیں، وہ میں نے اپنے بندوں کے لیے رکھی، جا تو چاروں طرف سے زور لگا۔ 11ویں شریف کی بس میں آنے والوں، آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمیں شیطان کی راہ نہیں دینی، ہمیں رحمان کی راہ دینی، ہمیں رحمان کی راہ لینی ہے۔ اور وہ کتنا رحیم ہے، کتنا دیر تک بندے کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا گناہ کر بیٹھا تو پھر میں اس کا انتظار کرتا ہوں کہ وہ توبہ کرے، اگر بے توبہ مر گیا پھر بھی اسے قبر میں مہلت دیتا ہوں کہ اس کی کوئی صالح اولاد ہو جو اس کے لیے دعائے مغفرت کے ہاتھ اٹھا دے، اس کا عزیز ہو اس کے لیے دعائے مغفرت کے ہاتھ اٹھا دے۔ فرمایا اتنے تک میں مہلت دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبر سے گزر ہوا، دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، پھر جو ایک عرصہ کے بعد بنتے وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، رک گئے مالک یہ کیا راز ہے؟ یہی قبر تھی، عذاب ہو رہا تھا، وہی قبر ہے، رحمت کے پھول برس رہے ہیں۔ فرمایا اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، یقیناً یہ بندہ جہنمی تھا، نارے جہنم میں جل رہا تھا، لیکن اس نے اپنے پیچھے حاملہ بیوی چھوڑی تھی، اس میں سے بیٹا پیدا ہوا۔ جب 4 سال کچھ ماہ کا ہوا، گھر والی نے اپنے بیٹے کو مسجد میں لا کر استاد کے حوالے کیا، استاد محترم اسے دینی تعلیم دے۔ بچہ اس کا زمین پہ بیٹھ کر توتری زبان کے ساتھ پڑھ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاظ ادا نہیں کر سکتا تھا، زبان لفظ آتی تھی، لیکن زمین کے تخت پہ سینے پہ بیٹھ کے مجھے رحمان پکار رہا تھا، مجھے رحیم پکار رہا تھا۔ اے پیارے پیغمبر پوچھتے ہو راز کیا
اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس بچے کی دوسری زبان سے نکلے ہوئے جملے مجھے اتنا پسند آئے، اتنا پسند آئے کہ میں نے اس کے جہنم کے گڑھے کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا۔ جنت کے باغ میں تبدیل فرما دیا۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، بہانہ میں جویت، پیارے اللہ کے رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی ذریعے سے بندہ میرے حضور آئے تو صحیح۔ ہم آنے والے تو بنے نا اس کے حضور۔ جی اللہ اتنا انتظار فرماتا ہے اپنے بندے کی معافی کا، جلد ناراض نہیں ہوتا، اور راضی کتنا جلدی ہو جاتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ ہاتھ کھڑے کریں جو سو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے، حضور کے ذکر کا صدقہ۔ رب کتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، مسجد میں نہیں بت خانے میں ہے۔ کہاں ہے؟ بت خانے میں ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ بت سامنے رکھا ہوا ہے اور اسے پکار رہا ہے، یا صنم، یا صنم، یا صنم۔ آج یہ بھی ایک فتنہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یا کے ساتھ نہ پکارا کرو، کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو، یا غوث المدد نہ کہو۔ میں نے کہا اس بت خانے میں رہنے والے کو کس نے سکھایا کہ تو یا صنم پکار؟ اسے کس نے یہ درس دیا کہ یا صنم پکار تو تجھے کچھ مل جائے گا؟ سنیے، اللہ عقائد سیاح میں سب کو قائم و دائم رکھے۔ تو ہم الحمدللہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا غوث اعظم پکارتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، رب کے فرمان کے مطابق۔ کہیں رب نے یا ایھا المزمل کہہ کر اپنے محبوب کو یاد فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر حرف یا کے ساتھ اپنے محبوب کو یاد فرمایا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر اپنے محبوب کو یاد فرمایا۔ ہم تو وہ عقیدہ لیے بیٹھے ہیں جو اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا۔ تو کوئی پوچھے عقیدہ 11ویں شریف کا، محبت الہی اور بندہ مومن کا رشتہ کیا ہے؟ کہو یہ رشتہ قرآن کا رشتہ ہے، حضور کے فرمان کا رشتہ ہے، حضور کی اطاعت و فرما برداری کا رشتہ ہے، کہ جس نے بھی غلامی رسول کا توق اپنے گلے میں ڈالا، پھر اللہ نے اسے تنزلی نہیں ترقی عطا فرمایا، زوال نہیں عروج عطا فرمایا ہے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا، رب کتنا جلدی راضی ہوتا ہے۔ بندہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، مسجد میں نہیں، کھڑا بت خانے میں ہے، اور کہہ رہا ہے یا صنم، یا صنم، یا صنم۔ کہتے کہتے تھک گیا، آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی۔ بندہ وہ ہے جسے اونگ آتی ہے، اور رب وہ ہے جس کی شان ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ نیند سے بھی پاک، اونگ سے بھی پاک۔ جی اسے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، یا صنم کہتے کہتے زبان پھسلی اور منہ سے نکل گیا یا صمد۔ کیا نکل گیا؟ یا صمد۔ صمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ رب بے نیاز کا نام ہے۔ صنم کہہ رہا تھا، بت کو پکار رہا تھا، ہوش میں پکار رہا تھا، سمجھداری میں پکار رہا تھا۔ بت نے کوئی توجہ نہ دی، وہ کیا توجہ دیتا؟ قرآن کہتا ہے کہ نہ وہ نفع دے سکتا ہے، نہ وہ نقصان دے سکتا ہے۔ جی لیکن بدبخت ان آیاتوں کو لے کر عہد اللہ پہ چسپاں کرتے ہیں۔ ارے میرے روز تو وہ ہیں جن کی قیمتی قبا کو دیکھ کر چور چوری کرنے کے ارادے سے گھر میں گھستا ہے، اور ادھر سے ابدال کا انتقال ہو جاتا ہے، جناب خضر آ جاتے ہیں، ابدال
بدلتی ہزاروں کی تبدیل دیکھی. ارے ایک نگاہ میرے غوث نے ڈالی اس چور کو جو لمحہ پہلے چور تھا، لمحہ پہلے فاسق و فاجر تھا، لمحہ پہلے بدکار تھا، اللہ کی تقدیر میں جہنمی لکھا ہوا تھا. نگاہ غوث کیا بڑی، ولی نہیں بنایا، ولیوں کا سردار ابدال بنا کر ڈپٹی میں بھیج دیا. یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ زطاعت میریا. کہ ساری زندگی رب رب کرے، بیوی بچے چھوڑ، ماں باپ چھوڑ، بیٹا بیٹی چھوڑ، بہن بھائی چھوڑ، عزیز و اقربا چھوڑ، ساری زندگی رب رب کر. اور آخر میں دل میں خیال آ گیا کہ لوگ مجھے بڑا عابد کہے، لوگ مجھے بڑا زاہد کہے. تو فرمان مصطفیٰ کے مطابق فرمایا وہ میری زندگی بھر کی عبادت پرانے کپڑے میں لپیٹ کر میرے منہ پہ ماری جائے گی، کیونکہ تیرے دل میں ریاکاری کا خیال آ گیا، دکھلاوے کا خیال آ گیا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، عابد کہیں، زاہد کہیں. فرمایا جا، تیرے زہد کا ہمیں کچھ پرواہ نہیں، کچھ ضرورت نہیں. جی لیکن جو بندہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، حضرت باعزید بستامی فاحشہ کے دروازے میں گئے، رات کی قیمت ادا کی اور اسے لے کر نہلا کر لباس پہنا کر مصلی پہ کھڑا کر کے کہا نماز پڑھ. اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں نماز ہوتی کیا ہے. جی نماز ہوتی کیا ہے؟ فرمایا جیسے میں کروں تو بھی ویسے کر. کرتے کرتے جب سجدے میں پہنچے تو کہا مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کی بگڑی بنانا تیرا. یہاں تک لانا میرا کام تھا، اے مالک اب اسے سدھارنا اور اسے کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. فرمایا لمحہ پہلے فاحشہ تھی، بدکارہ تھی، سجدے کی لذت سے آشنا نہ تھی، اللہ سے اس نے لعنت لگائی تھی، محبت الہی کا جام نہ پیا تھا. جب نگاہ ولی پڑ گئی، دل کی سیاہی دھل گئی، دل کی سختی، دل کی تختی صاف ہو گئی، ریاض کی تجلہ کا کے لائق بن گئی. قلب المومن عرش اللہ. فرمایا جو دل ہے صاحب ایمان کا یہ عرش ہے رحمان کا. جو دل ہے صاحب ایمان کا وہ عرش ہے رحمان کا. ارے یہ اس کی تجلہ گاہ ہے، اسے بغض سے آلودہ نہ کر، اسے غرور سے آلودہ نہ کر، اسے حسد سے میلا نہ کر، اسے تکبر سے میلا نہ کر. ان نجاستوں سے زمین کو پاک کر، یار کی تجلہ گاہ بنا. پھر کہے تجلہ تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلہ تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں اب تو ہی تو ہے. یہ تو شعر ہے نا، قرآن سنیے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. کہ جدھر بھی توجہ کرو ادھر اللہ ہی اللہ. جی تو میں عرض کر رہا تھا، پتہ نہیں یاد ہے یا بھول گئے، کہاں پہ تھے؟ ہوش میں تھا یا صنم کہہ رہا تھا؟ ہوش میں تھا یا صنم پکار رہا تھا؟ اونگ آ گئی تو یا سمجھ کا میں کہہ بیٹھا. اللہ نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا جاؤ، جا کر میرے بندے سے پوچھو کیا حاجت ہے، میرے بندے سے پوچھو کیا حاجت ہے. فرشتوں نے عرض کی مالک کہاں جانا ہے، کہاں ہے تیرا بندہ؟ فرمایا فلاں بت خانے میں، بت کے سامنے کھڑا ہے اور حالت نیند میں مجھے پکار رہا ہے، حالت اونگ میں مجھے پکار رہا ہے. جاؤ پوچھو میرے بندے سے. جاننے والا رب فرشتے بھیج کر پوچھوا رہا ہے. 11ویں منانے والوں بتایا یہ جا رہا ہے کہ علم اللہ کو بھی ہے،
اللہ کی عطا سے جناب مصطفیٰ کریم کو بھی ہے، اور مصطفیٰ کریم کی عطا سے جناب ابوبکر صدیق کو بھی ہے، جناب فاروق اعظم کو بھی ہے، جناب عثمان غنی کو بھی ہے۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ حضور کے فیض سے مستفید ہیں۔ اہل بیت صحیح العقیدہ آج تک حضور کے روحانی فیض سے مستفید ہے۔ جماعت اولیاء اور جماعت اولیاء کے سردار جناب شیخ عبد القادر جیلانی، میرا محی الدین محبوب سبحانی، محبوب کے دربار سے لیے ہوئے فیض سے وہ بھی جاننے والے ہیں۔ جی تو پھر کمی میرے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمیں لینے کا طریقہ نہیں آیا، ہمیں وہ فیض پانے کا طریقہ نہیں آیا۔ یہ احسان ہے انتظامیہ اور امام مسجد کا، انہوں نے بزم سجا کر مجھے اور آپ کو بلا کر یہ روحانی فیض لینے کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرشتوں نے کہا مالک بت خانے میں تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، تیرا بندہ ہوتا تو مسجد میں ہوتا، تیرا بندہ ہوتا تو قال اللہ قال رسول میں ہوتا، بت خانے میں کھڑا ہوا تیرا بندہ کیسے؟ بت خانے میں کھڑا تیرا بندہ کیسے؟ فرمایا فرشتوں جب ہوش میں تھا تو بت کو پکار رہا تھا، جب اونگ آئی زبان پھسل گئی، یا صنم سے یا سمد کہہ بیٹھا، تو میں رب چاہتا ہوں کہ اس کی مدد کی جائے۔ فرشتوں نے کہا مالک تو بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، شان کا مالک ہے۔ جب ہوش میں تھا تو تجھے نہ پکار رہا تھا، جب بے ہوش ہوا تجھے پکارا تو تجھے اس پہ اتنا پیار آیا۔ جب وہ بے ہوش تھا تب تجھے پکارا، پھر بھی اے مالک تجھے اس پہ اتنا پیار آیا۔ فرمایا ہاں ہاں فرشتوں سنو، ہوش میں بت کو پکار رہا تھا، مد ہوشی میں مجھے پکارا، ہوش میں رہ کر بت نے کوئی مدد نہیں کی اور بے ہوشی میں اس نے مجھے پکارا۔ اگر میں رب ہو کر اس کی مدد نہ کروں تو پھر صنم اور سمد میں فرق کیا رہے گا؟ صنم اور سمد میں فرق کیا رہے گا؟ جاؤ میرے بندے سے پوچھو جو اس کی حاجت ہے اس کی پوری کر دو۔ علماء لکھتے ہیں بھلے لوگوں، ایک غیر مسلم ہو کر بے شعوری کے لمحوں میں خواب غفلت میں زبان پھسل جائے، رب کو پکارے تو رب اتنا اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو ہوش میں آ کر جسم کو پاک کر کے لباس پاک پہن کر خوشبو لگا کر اللہ کے گھر میں آ کر قیام کرے اس کی رضا کے لیے، تو اللہ کی رحمت کو اس بندے پہ کتنا پیارا ہے۔ تو پھر پیغام آخر میں یہ ہے کہ مسجدیں جس طرح محفل 11ویں شریف سے آباد ہیں، اسی طرح ہر نماز پہ آباد ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ اس طرح بولنے کو سویرے پڑھنی نہ پڑ جائے۔ کیا خیال ہے؟ دل کھول کر انشاءاللہ بولیں تاکہ زبانیں کو ساتھ یہ ہاتھ بھی گواہ رہیں اور اللہ کے یہ 2 فرشتے بھی گواہ رہیں کہ مالک تیری بارگاہ میں بیٹھ کر تجھی سے مانگ رہے تھے کہ تو ہی سجدوں کی توفیق دینے والا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو، وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو 1000 سجدوں سے آدمی کو دلاتا ہے بے جان۔ ارے در در کی ٹھوکریں کھانے والا اس کے در پہ آ جا، اس کے در پہ آ جا جی، تو پھر دیکھ کتنا کرم ہوتا ہے، کتنا رحم ہوتا ہے۔ آخر انجام موت ہے، ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا مانگا جائے، خاتمہ بالخیر کی دعا مانگا جائے۔ وقت پورا ہو گیا، ایک بات کہہ دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
शख्स बाजार में जा रहा था, ठंडे दिन से सुने, एक शख्स बाजार में जा रहा था, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अभी भी माशाल्लाह सर पे दस्तार भी है, कंधे पे चादर भी है। तो पुराने दौर में यही रिवाज होता था, बड़े बुजुर्ग सर पे दस्तार रखते थे और कंधे पे चादर भी रखते थे। अल्लाह करे हमारे नौजवानों को ये वकार फिर से नसीब हो। ये दस्तार मर्द की जीनत है और दुपट्टा औरत की जीनत है, ठीक है ना। और फिर दाढ़ी जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत है कि देहाती लोग तो पाबंदी से रखते हैं, अगर दाढ़ी नहीं रखते तो जो मूछें रखते हैं फिर पता लगता है कि मर्द है। लेकिन नाराज नहीं होना, शहरी नौजवान क्या करते हैं, दाढ़ी भी चाट मूछे भी चाट। शाम को घर आया, बेगम से बोला कैसा लग रहा हूँ, उसने बोला दुपट्टा पहन ले तो फिर बैंड पे लग रहे हैं। मस्जिद है, आदाब ख्याल रखे, थोड़ा खुश तो भी कर रहा हूँ ताकि ज़हन आप ताज़ा हो जाए। तो फिर प्यारे ये मूछे रखना भी सुन्नत है, दाढ़ी रखना भी सुन्नत है, दस्तार पहनना भी सुन्नत है। तो बड़े बुजुर्ग थे, सर पे दस्तार थी, कंधे पे चादर थी, जा रहे थे कहाँ, माशाल्लाह सारे दुआ मांग रहे थे, बाजार में जा रहे थे ना। जाते जाते रास्ता बाजार में तो साथ में एक चोर गुजरा। कौन गुजरा? चोर गुजरा। उसने बाबे के कंधे से चादर उठाई और भाग निकला, चादर उठाई और भाग निकला। तो बाबे की जबान से आवाज निकली मुंह से, चोर चोर। जब चोर चोर कहा तो जमाना हमदर्दी में उसके पीछे भागा, भी बाबे की चादर इससे वसूल करें, इसको वापस देना है। तो भागा, वो भी अपने फन में माहिर था भागने का। हर बंदा अपने फन में माहिर होता है। जैसे महफिल चल रही है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग पीछे बैठे मोबाइल चला रहे हैं। हर बंदा अपने फन का माहिर होता है, लेकिन ये आदत बुरी है कि मोबाइल में आप व्हाट्सएप चला रहे हैं ना, फेसबुक, तो कॉल आ जाती है, व्हाट्सएप फेसबुक खुद बंद हो जाती है और कॉल ओपन हो जाती है। बताता है मोबाइल के तुझे सिर्फ सुनने और बोलने के लिए इस्तेमाल के लिए दिया गया था, इसलिए नहीं दिया गया था कि तू रात को 2-2 बजे तक जाग, मोबाइल चला और तेरी माँ तेरा दरवाजा तकती रहे कि बेटा घर आकर सोए तो मैं भी सोऊं। खुदारा नौजवानों पलट आओ। ये मोबाइल सबसे बड़ा फितना है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा रात को सोएगा मुस्लिम होगा, सुबह उठेगा कुफ्र पर होगा, सुबह उठेगा कुफ्र पर होगा। तो वो कैसे? वो इस हाल में कि पहले जमाने में माँ बाप बच्चों को सुलाते थे, दूसरे कमरे में सो जाते थे। आज जब से ये फितना आया है ना, माँ बाप सुला के दूसरे कमरे में जाता है, नौजवान अपनी मर्जी का क्या बोलते हैं सकालत ढूंढता है, जिसके कपड़े भी पूरे नहीं होते, जिसका अपने वजूद का लिबास और सतर पूरा ढका हुआ नहीं है, वो तेरे ईमान को कहां से महफूज करेगा। सुनना है तो किसी आशिक रसूल की नात सुन, सुनना है तो किसी आशिक रसूल का बयान सुन। अपनी ख्वाहिशात के पीछे, मोबाइल के पीछे पढ़कर सारी रात जागने वाला सुबह उठकर अपना अकीदा भी खराब, अपना ईमान भी खराब। अल्लाह की पनाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, बाबा जा रहा था, बात को मुख्तसर करूं तो चोर ने चादर उठा ली। जमाने गली वाले लोग उसके पीछे भाग निकले कि पकड़े इसको, चादर वसूल करें। अब हक तो ये था कि जिस चोर के पीछे गली के लोग भाग रहे थे, वो चादर वाला बाबा भी उधर भागता, उनके साथ भागता। उनको हमदर्दी और बढ़ जाती है, जरूरतमंद है, ये भी साथ भाग रहा है। तो बाबे ने गली का रास्ता छोड़ा, पिछली साइड में कब्रिस्तान था, वहां जाकर बैठ गया। अब वो भागने वाला अपने हुनर में माहिर था, वो भाग निकला, उनके हाथे न चढ़ा। जब वापस पलटे तो देखा वो बाबा भी नहीं है। चलते चलते आए तो वो कब्रिस्तान में खड़ा था। बड़ा गुस्सा आया कि हम तेरी वजह से चोर के पीछे भागे
اور حقیقت ہے جس کے پیچھے بندہ قربانیاں دے نا، جس کے پیچھے بندہ قربانیاں دے، پھر وقت آنے پہ وہ منہ موڑ کے کھڑا ہو جائے تو غصہ بڑا ہوتا ہے، غصہ سمجھدار لوگ سمجھ گئے میرا اشارہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ وفا کی توفیق دے، رشتے نبھانے کی توفیق دے۔ بچوں کا حق ہے کہ بڑوں کا ادب کریں، تو بڑوں کا بھی حق ہے کہ بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو غصے میں آئے، کہا تیرے لیے ہم اس کے پیچھے بھاگے اور تو آیا نہیں، وہ بھی ہتھے نہیں چڑھا، وہ بھی بھاگ گیا، اور تو نے بھی رستہ دوسرا اختیار کر لیا۔ بابے نے جو جواب دیا سنی اور سلام پڑھیں۔ بابے نے کہا تمہاری محفل میں سے کوئی دانا شخص ہو تو وہ میرے سے کلام کرائے، جتنا لوگ کھڑے ہو نا گلی میں، ان میں سے کوئی دانا شخص ہو تو وہ سامنے آئے، میں اس سے بات کروں۔ اس نے کہا جی، ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہیے۔ تو اس بابے نے کہا تم اس کے پیچھے بھاگے کس لیے کہ اسے پکڑو اور میری چادر وصول کرو۔ تم اس کے پیچھے بھاگے، پکڑو اور میری چادر اس سے وصول کرو، اور میں تمہارا رستہ چھوڑ کر یہاں کیوں کھڑا ہوں؟ تم بھی اسی کا انتظار کر رہے تھے، میں بھی ادھر کھڑا اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ یارو جدھر بھاگتا ہے بھاگ لے، آخر آنا تو ادھر ہی ہے، آخر آنا تو ادھر ہی ہے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا مزار بغداد میں زیارت نصیب ہوئی۔ مشہور قول ہے کہ جب جوانی میں ہوتا ہے نا، جوانی کا نشہ ہوتا ہے، تو آپ بازار میں کھڑے تھے، بہلول دانا فقیر، پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہا بندوں کو کہہ رہا ہوں کہ رب سے صلح کر لو، لیکن یہ جوانی کے نشے میں مانتے نہیں ہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد جوانی ڈھلی، بڑھاپا آیا، قبروں کو جا پہنچے تو کسی نے دیکھا بہلول دانا قبرستان میں ہے، بہلول دانا قبرستان میں ہے۔ کہا کل تو گلی میں کھڑا تھا، آج ادھر کیوں ہے؟ فرمایا کل ادھر کھڑا تھا، نوجوانوں سے کہتا تھا رب کو راضی کر لو، وہ مانتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے، وہ مانتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے۔ آج قبروں میں ہے، سزا میں مبتلا ہے، آج یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا۔ تو پیارے، زندگی کے آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں ہر سجدے کو آخری سجدہ سمجھ، ہر رات کو آخری رات سمجھ، ہر قیام کو آخری قیام سمجھ، ہر گھڑی کو آخری گھڑی سمجھ، نہ جانے برس کے بعد تجھے سانس آئے یا نہ آئے۔ رات کو سونے والا رات کو سجدہ کر کے سو، رات کو سونے والا رات کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر صبح اٹھے نہ اٹھے تو جی۔ تو زندگی بڑی مختصر ہے، اپنے رب سے پیار کرو کس طرح جو حضور علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے، اصحاب و اہل بیت نے بتایا ہے، اور میرے آپ کے غوث پاک نے بتایا۔ حضور غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو غوث پاک کے ماننے والوں، نمازی بن جاؤ، آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی، میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام فرید اویسی صاحب، جو اپنے ایمان و خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ کل انشاءاللہ 11 روزہ پروگرام کا چوتھا پروگرام، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا قاری ساجد اویسی صاحب اپنا ایمان و خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے شرکت کی مدنی التجا